مومنہ عورتوں کان کے پردے کھول کر سنو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے، تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کی فوراً بات ماننا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا علی قطب، اگر تم اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا۔ اونٹ کا کجاوا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عرب کی عورتیں جب ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا، ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا، تو وہ درد سے بچنے کے لیے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی، اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں بہنوں شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے، اس کو غلط راستے پہ نہ جانے دیا جائے، اس پر تمہیں اتنا خیال رکھنا پڑے گا۔ فرمایا کہ اگر تم اونٹنی پر بیٹھی ہو، تمہیں ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، تمہارے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو، تمہاری ڈیلیوری کا وقت قریب کیوں نہ ہو، اگر ایسے موقع پر بھی وہ تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کے پاس اس حال میں بھی جانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ ایک مقصد ہے بتانے کا، یعنی اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا ظالم کوئی شوہر نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کو اس حال میں بلائے گا کہ بچہ پیدا ہونے والا اور ہم اس کو اس حال، اتنا ظالم نہیں ہوتا کوئی مرد، اتنا ظالم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرد کی اہمیت بتائی ہے کہ دیکھو وہ دن بھر تھکا مارا آیا ہے، وہ باہر اس نے ہزاروں قسم کی لڑکیوں کو دیکھا ہے، اس کا دل بہک بھی سکتا ہے، پھسل بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ گھر آنے کے بعد تمہارے سکون کی ضرورت ہے۔ سنو میری، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو اللہ کی بندیو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اس حال میں بلاتا ہے کہ تم چولہے پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو، تب بھی تمہیں سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ روٹی جلتی ہے تو جل جائے، ہانڈی میں گوشت پکتا ہے، جلتا ہے تو جل جائے، جلدی سے گیس چولہا بند کرو اور اپنے شوہر کے پاس جاؤ، فوراً تمہیں اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ حالانکہ اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ روٹی چھوڑ کے آ، اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی تمہاری ضرورت کو محسوس کرے گا تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ناجائز طریقے سے نہیں ستائیں، اس کے بخار کا خیال رکھیں، اس کے درد کا خیال رکھیں، اس کی نیند کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ صبح تمہیں تو اٹھنا نہیں ہے، تمہارے بچوں کو تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اسکول بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے، ان کا بریک فاسٹ تیار کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے ایک ٹائم فکس کر لو کہ ہمیں فلاں دن تم سے ملنا ہے۔ چلیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں تو میاں بیوی کے حقوق میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، جب دونوں کا موڈ ہو جائے تو آدمی آگے بڑھ ہی جاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دن میں نہیں کرنا چاہیے، لڑکا اندھا پیدا ہوگا، یہ تم اپنے باپ دادا کی حدیثیں اپنے پاس رکھو اور اپنی جیب میں رکھو۔ اللہ کے رسول نے تو عورت کو حکم دیا ہے کہ نفلی روزہ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہو سکتا ہے کہ دن میں تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت پڑ جائے اور تم کہہ دو میں روزے سے ہوں، اور اس کے دل میں آگ لگ جائے، پھر وہ غلط راستے تلاش کرتا پھرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے بھی کسی حصے میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ کل یہ نہ ہو چاہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے مولانا بڑا بدتمیز تھا، کیسی کیسی باتیں کر گیا، یہ دین کا ایک حصہ تھی، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اطاعت باللہ، اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ اس میں اب تو پرچہ جیب میں رکھنا پڑے گا، ٹائم ہو۔ اب ایک دو باتیں اور سن لیجئے، بڑی دلچسپ باتیں۔ تو 4 چیزیں ہو گئیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے روزے رکھتی ہو، اپنی ستر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، یہ 4 کام جو عورت کر لے کیا ہوگا؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اے عورت 8 دروازے کھلیں، جا جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ یہ ہے عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بہنیں ہوں گی، بہنیں یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا ذمہ دار بھی اب بھائی ہو گیا نا، تو جس کی 3 بیٹیاں یا جس کی 3 بہنیں ہوں اور باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور بہنیں اس کی نگرانی میں ہوں، تو جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان کو پڑھایا ہو، لکھایا ہو، اچھا ادب سکھایا ہو،
اور اچھی تعلیم دی ہو اور اس کے بعد ان تینوں کا نکاح کر دیا ہو، ان تینوں کی شادی کرا دی ہو، دیندار گھرانے میں ان کا گھر بسوا دیا ہو، تو ان تینوں کا نکاح کرا کے ان کا گھر بسانے والا، ان بہنوں اور بیٹیوں کا گھر بسانے والا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا، صحابہ کرام مسجد میں پہنچ گئے، یہ مال تو سب میں تقسیم ہوگا۔ تو فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو دیکھا صحابہ مسجد میں پہلے ہی پہنچ گئے۔ ابھی آسان ہوتی تھی تب آتے تھے، آج تو یہ پہلے ہی آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لگتا ہے شاید تمہیں خبر مل گئی کہ آج مال تقسیم ہوگا۔ بحرین سے مال آیا تھا، بہت مال، تو سب صحابہ میں بٹنا تھا۔ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول مال تقسیم ہوگا، اس لیے ہم چلے آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیوی نے بھی چولہا سنبھال لیا ہے، کیونکہ اس مال میں میرا بھی حصہ ہے، آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ حضرت عائشہ نے 15 دن چولہا نہیں جلا ان کے گھر، عائشہ نے چولہا سنبھال لیا۔ اللہ کے رسول آج تو کچھ ملے گا؟ ہاں آج گوشت پکے گا ہمارے گھر، تم چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہا پوت لو۔ فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم کرنا شروع کر دیا، تقریباً 11 بج گئے، یعنی زوال کا ٹائم ہو گیا، تب تک مال بانٹتے رہے اللہ کے رسول اور سب کو دے دیا۔ اللہ کے رسول کے حصے میں بھی 2 تھیلے آ گئے، 2 تھیلا بھر کے مال، سب لوگ جا چکے۔ اللہ کے رسول اپنے 2 تھیلے لے کر جیسے ہی گھر کی طرف بڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کا راستہ 2 یتیم بچوں نے روک لیا۔ ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ ایک نے دایاں تھیلا پکڑ لیا، ایک نے بایاں تھیلا پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری بیوی جو اس کے پاس آئی ہے وہ مجھے اپنا بیٹا ہی نہیں مانتی ہے، وہ اپنے اور بیٹوں کو کھلاتی پلاتی ہے، میرا خیال نہیں رکھتی۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، ادھر میری ماں نے دوسری شادی کر لی، وہ باپ مجھے کچھ نہیں سمجھتا ہے، اور وہ میری ماں کا غلام سا بن کے رہ گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم کیجیے۔ دائیں نظر ڈالی تو 7 سال، بائیں نظر ڈالی تو 8-9 سال، ہاتھ کی بندش ڈھیلی پڑ گئی۔ یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا اور وہ تھیلا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں بچے دونوں تھیلے لے کے جانے لگے، اور اللہ کے نبی یوں کھڑے ہو کر ان دونوں یتیم بچوں کی طرف نظر ڈالنے لگے، اور اس وقت تک ان یتیم بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں یتیم بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ پھر دروازے کو دستک دی، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا، دیکھتی کیا ہے، جس پوزیشن میں دونوں ہاتھ خالی کر کے اللہ کے نبی جس حال میں گئے تھے اسی حال میں واپس آ گئے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پہلا سوال، اے اللہ کے نبی خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے، 15 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ ہی نے تو کہا تھا گھر کا چولہا سنبھال لو، میں نے لکڑیاں رکھ دی، آپ تو کچھ لے کے ہی نہیں آئے۔ فرمایا عائشہ بیٹھو بیٹھو، جی پہلے بات بتاؤ کیا ہوا؟ عائشہ مجھے 2 تھیلے ملے تھے، دونوں تھیلے بھرے ہوئے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک نے ایک ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا۔ ایک نے کہا میری ماں نہیں ہے، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا کہ میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری عورت مجھے بیٹا ہی نہیں مانتی، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، وہ کہتا ہے میرا باپ
مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ میری بیوی کا غلام بن کے رہ گیا ہے۔ عائشہ ایک کی عمر 7، ایک کی عمر 9، میرے ہاتھوں کا میں کمزوری آ گئی، میرے ہاتھ ہلنے لگے۔ عائشہ میں نے اپنا تھیلا ایک 7 سال کے بچے کو دے دیا، دوسرا 9 سال کے بچے کو دے دیا۔ رو رہے ہیں اللہ کے نبی۔ حضرت عائشہ آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہیں کام تو اچھا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ کے رسول سارا دینا کیا ضروری تھا؟ سارا ہی دے دیتے، لیکن اتنا تو دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ 2 مٹھی اس میں سے 2 مٹھی اس میں سے، اور پھر سب دے دیتے کہ آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں نے یہی سوچا کہ تھوڑا سا نکال لوں، لیکن جب اس کا منہ کھولنے لگا تو ان دونوں یتیم بچوں کے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا ان 2 مٹھی میں ہو کیا جائے گا، ہم تو کسی طرح رہ لیں گے، لیکن ان یتیم بچوں کے مال میں کمی کیوں کروں؟ میں نے دونوں دے دیا۔ عائشہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ تم نہیں جانتی ہو، میں جانتا ہوں۔ عائشہ تمہارے باپ ابو بکر تو آج بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو آج بھی زندہ ہیں، تمہیں کیا معلوم یتیمی کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا عائشہ یتیمی کا درد محمد سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ جب گھر میں پیدا ہوا آمینہ کے پیٹ سے، اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تو میرے باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے گزر گئے۔ عائشہ جب میری ماں 6 سال کی عمر میں مجھے میرے باپ کی قبر پہ لے گئی اور پہلی بار میں نے اپنے باپ کی قبر کو قریب سے دیکھا، اس وقت میں جانتا نہیں تھا، اتنا جانتا تھا کہ اس قبر میں جو سو رہا ہے وہ کبھی اٹھے گا نہیں، لیکن کبھی اٹھے گا جب ملاقات ہوگی۔ میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر دکھا رہی تھی، میں اپنے باپ کی قبر کو غور سے دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ پیچھے میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری ماں بے ہوش پڑی تھی، میں نے ہاتھ پیر چلائے تو دیکھتا ہوں کہ اس کی روح نکل چکی ہے۔ باپ کی قبر کے اوپر، باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے، باپ کے صدمے میں روتے روتے اسی قبر کے پاس مقام ابوا میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا بھی مجھے چھوڑ کے عبد المطلب چلے گئے۔ یتیمی کا سفر میں نے طے کیا ہے، یتیمی کا درد میں جانتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ عائشہ دیکھو ظہر کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اب مجھے مسجد میں جانے دو۔ اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں آج 2 یتیم بچوں کی یتیمی نے محمد کے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے، اب آپ جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ او لوگوں سنو، انا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنہ، انا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کو پالنے پوسنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو کھلانے اور پلانے والا، میں اور یتیم کو پال پوس کر بڑا کرنے والا، قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ میرے پڑوس میں رہے گا۔ آپ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے یتیم کو کھلانے پلانے والے کو، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والے کو، کہ میرے گھر کے پاس اس کا گھر، میرے گھر کے بغل میں اس کا گھر ہوگا، وہ میرا پڑوسی بن کر جنت میں رہے گا۔ لو یتیموں کی پرورش کرنے پر جنت مل رہی ہے، تم تو یتیموں کا مال ہی کھا جاتے ہو، تم تو یتیموں کے مال پر ہی قبضہ کر لیتے ہو۔ آج بھی انڈیا میں، ہندوستان میں اتنے مدارس ہیں، اتنے مدرسے ہیں، سعودی عرب
दुबई और कुवैत से आने वाली रकम जो सऊदी अरब से इन यतीम और गरीब बच्चों के लिए आती है, लोग तो इस पर भी हाथ साफ कर जाते हैं, यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाली रकम को भी चाट जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से गरीब बच्चों को मिलने वाला वजीफा भी मेरे भाइयों स्कूल के मास्टर खा जाते हैं। ये यतीमी के माल को खाने वालों तुम्हारा क्या होगा? यतीम की परवरिश करने पर तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा।